الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی رہنمائی کورس پارٹ 4 یا لیکچر نمبر 4۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی فقہ اسلامی کی بنیادیں یعنی القواعد الفقہیہ والاصول الکلیہ اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طرح مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے اور کس طرح جاں فشانی اور عرق ریزی سے علماء نے محنتیں کر کے ہمارے لیے یہ مسائل ترتیب وار ان کی مطلب ابواب بندی کر کے فصلیں الگ کر کے اور ایک موضوع پہ ایک ہی طرح کے مسائل جمع کیے ہیں۔ یہ قرآن سے، حدیث سے، اقوال بزرگان دین سے، اجماع امت سے، قیاس سے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی لیکچر آپ مکمل سماعت فرمائیں، ساتھ میں کچھ اصول فقہ جو ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے، قواعد بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے لیے یہ ایک تھوڑی منفرد چیز ہوگی کہ بہار شریعت میں ہم نے صرف فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ نہیں پڑھی۔ عالم کورس اردو جو درس نظامی والا ہوتا ہے اس میں فقہ کی 5 کتابیں اور اسی طرح اصول فقہ کی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ اصول فقہ کی چند باتیں سیکھیں گے، انشاءاللہ چند قواعد بھی سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی احکام شرعیہ کا سرچشمہ اور ماخذ۔ شریعت اسلامیہ کے جملہ احکام و مسائل کا سرچشمہ، منبع اور ماخذ 2 قسم کے امور ہیں۔ ایک وہ جو تمام ائمہ اور جمہور علماء کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اور وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ العظیم یعنی قرآن پاک، دوسرا سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام یعنی احادیث مبارکہ، نمبر 3 اجماع امت۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر مختلف روایتیں ملتی ہیں ایک ہی مسئلے پہ، پھر دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت کس مسئلے پر ہے یا علماء امت کس مسئلے پر زیادہ متفق ہیں، تو آپ اس کو اجماع امت کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے قیاس۔ قیاس ہوتا ہے گیس، ٹھیک ہے، کہ ایک مسئلہ ڈائریکٹ قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے نہیں پتہ چل رہا، بالکل نیا مسئلہ ہے، تو اب اس مسئلے کو پہلے سے موجود کسی نہ کسی اصول، کسی قاعدے کے تحت بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف مجتہد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چاروں پر تمام ائمہ کرام اور علماء فقہ کا اجماع ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کے جملہ احکام و مسائل کی بنیادیں ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو ان کے علاوہ ہیں، اگرچہ یہ امور بھی نور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے منور ہیں اور انہی کے فیضان سے مستفیض ہیں، لیکن وہ اصول ایسے ہیں جن کو احکام شریعت و مسائل فقہیہ کی بنیاد تسلیم کرنے اور حجت شرعیہ اور قابل استدلال ماننے میں علماء فقہ باہم اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ نیز ان کے مفہوم کی تحدید و تعریف اور ان کے دائرہ عمل کی توسیع میں بھی اختلاف ہے۔ ایسے اصولوں کو فقہ کی اصطلاح میں استدلال سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 استحسان، نمبر 2 مصالح مرسلہ، نمبر 3
استصحاب، نمبر 4 سابقہ شرائع، نمبر 5 صحابی کا مسلک۔ تفصیلات کے لیے اصول فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے ائمہ ذوی الاحترام و مجتہدین عظام اور ماہرین علم فقہ علیہم الرحمہ والرضوان نے مذکورہ بالا تمام ہی بنیادی اصولوں کی روشنی میں ان کو منبع و ماخذ بنا کر مسائل فقہ و احکام شریعت کا استخراج کیا۔ فقہ کی کتابیں اور فتاوی مرتب فرمائے، جن میں بے شمار احکام، مسائل اور جزیات فقہیہ کو بیان فرمایا، جن سے آنے والی نسلیں مستفید ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ تاہم وہ اپنی مدت العمر کوششوں کے باوجود تمام جزیات کا احاطہ نہ کر سکے۔ بے شمار مسائل ایسے ابھر کر آئے جن سے متعلق صریح حکم ان کتابوں میں نہیں ملتا، اور قیامت تک نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل مذہب ہے، اور قرآن کا یہ نہایت سچا دعویٰ ہے کہ وہ تبیان لکل شیء ہے، اس لیے یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر نئے ابھرنے والے مسئلہ کا حکم قرآن کریم، احادیث نبویہ اور ان سے ماخوذ منابع و ماخذ سے بیان کریں۔ بلا شبہ ہمارے عظیم علماء کرام نے ان نومولود مسائل کے احکام شرعیہ معلوم کرنے کے لیے بھی نیک کوششیں فرمائیں، اور مذکورہ بالا منابع و مآخذ کے سایہ میں فقہ کے کچھ ایسے قواعد و ضوابط اور اصول کلیہ مرتب فرما دیے جن کے ذریعہ سے ہر دور اور ہر زمانے کے مفتیان کرام، بشرطے کہ وہ فقہ میں مہارت و کمال رکھتے ہوں، ہر نومولود مسئلہ کا حکم شرعی بیان کر سکیں۔ الحمدللہ کہ ہمارے علماء فقہ کی یہ عظیم کوشش قرآن کریم کے اس دعویٰ کی کہ وہ تبیان لکل شیء ہے، ایک مستحکم دلیل اور حجت قاطعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح طیبات پر اپنی رحمت و نور کی بارش برسائے، آمین۔ بے شک امت اسلامیہ ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، صرف اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس مختصر میں یہ فقیر فقہ کے انہی قواعد و ضوابط اور اصول کلیہ میں سے کچھ کو بیان کر رہا ہے جو ہمارے فقہاء کرام نے نومولود مسائل احکام شرعیہ سے معلوم کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ امید ہے کہ دور حاضر اور بعد میں آنے والے مفتیان کرام اور علماء فقہ کے لیے بیان احکام میں یہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس ناچیز نے اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کرام کی کتابوں سے حاصل کیے ہیں۔ ان میں جو صحیح ہیں وہ ان کی طرف سے ہیں، اور اگر ان میں کوئی نقص یا غلطی ہے تو وہ یقیناً اس فقیر کی ہے۔ اصحاب علم تصحیح فرما دیں اور اس خطا کار کو معاف فرما دیں۔ اسی کے ساتھ یہ بندہ ناچیز تمام پڑھنے والوں اور استفادہ کرنے والوں سے امید رکھتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ وہ ضروری اسے پڑھ کر رب کریم و عفو و غفور کی بارگاہ میں میرے لیے دعائے حسن عاقبت کریں گے اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعائیں فرمائیں گے۔ ذیل میں ان قواعد فقہیہ اور اصول کلیہ کو بیان کیا جاتا ہے جن کے ذریعہ سے ہر اس نومولود مسئلہ کا حکم شرعی معلوم کیا جا سکتا ہے، جس کا ذکر نہ کتب فقہیہ میں ہے، نہ اس پر کوئی نص شرعی ہے، نہ اس پر کوئی استدلال شرعی ہے۔ جن مسائل کا حکم کتب فقہ میں بیان کر دیا گیا، یا اس سے متعلق کوئی نص شرعی موجود ہے یا اس پر استدلال شرعی موجود ہے، ایسے مسائل کا حکم وہی ہے جو ان کتابوں میں ہے۔ ان قواعد فقہیہ اور اصول کلیہ کو وہاں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر استدلال کو نظر انداز کر کے ان قواعد فقہیہ سے حکم بیان کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ اس کی اتباع نفس اور جہالت ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 1 ہے، پہلا قاعدہ ہے
لا ثواب الا بالنیہ، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے یہ بھی سماعت فرمائیں۔ یہ قاعدہ حدیث الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ ثواب اخروی کا مدار اخلاص نیت پر ہے۔ یہ قاعدہ فقہیہ تمام اعمال و افعال پر حاوی ہے، عبادت خواہ مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ۔ مقصودہ کہتے جیسے نماز، غیر مقصودہ وضو۔ اصل مقصد وضو کرنا نہیں ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو یہ غیر مقصودہ عبادت ہے عبادت۔ اگر ان کا فاعل اخلاص نیت نہیں رکھتا تو وہ ماجور و مثاب نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا حکم نیت پر موقوف ہے۔ تمام عبادات مقصودہ کی صحت ادائے نیت پر موقوف ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں اگر نیت نہیں کرے گا تو ان میں سے کوئی عبادت صحیح ادا نہ ہوگی، اور جب عبادت صحیح ادا نہ ہوئی تو ثواب اخروی کیسے مرتب ہوگا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنے تمام اقسام کے ساتھ عبادات مقصودہ ہیں، عبادات مقصودہ میں داخل ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی بغیر نیت کیے صحیح ادا نہ ہوں گے۔ وضو اگرچہ نماز کے لیے فرض اور شرط ہے مگر یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، اس لیے یہ نیت کے بغیر بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر نیت کیے ہوئے وضو کرے گا وہ مستحق ثواب نہیں ہے، مطلب نیت نہیں کی وضو کرنے کی۔ اس کی ایک مثال ہے، کسی نے نہر میں چھلانگ لگا دی، اب ظاہر وہ نہا لیا، اس نے پورا بدن دھل گیا اس کا، یا بارش بہت اتنی زیادہ ہوئی کہ سارا جسم دھل گیا تو وضو ہو گیا، چاہے نیت نہیں تھی وضو ہو گیا ہے، اور نیت نہیں تھی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر بارش ہوتے ہوئے وضو کی نیت کر لیتا، یا نہر میں چھلانگ جب لگائی ہے اس وقت نیت کر لیتا تو ثواب بھی مل جاتا۔ تو جو مقصودہ عبادت ہے نماز، یہ بغیر نیت کے شروع کر دی، نیت ہی نہیں کی، ذہن میں ہے ہی نہیں زور پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، اثر پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو پھر ادا نہیں ہوگی۔ مقصودہ میں نیت شرط ہے، غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے۔ ان مسائل میں نا علماء فقہ میں اختلاف ہے، حنفی شافعی کے بھی اختلاف ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کسی عمل میں بھی بغیر نیت کے ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ فقہ کا یہ قاعدہ بے شمار مسائل کا حل ہے اور انسان کے مذہبی معاشرتی اعمال کی فلاح و بہبود اور بہت سے علوم کے اباحت حصول کی بنیاد اسی پر ہے۔ مطلب بہت سارے علوم ایسے ہیں فی نفس ہی ان کو پڑھے کوئی ثواب نہیں ہے، مگر اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب مل سکتا ہے، جبکہ وہ مباح ہوں، جائز ہوں۔ اور مباح میں بہت سی چیزوں کا جواز یا عدم جواز یا ثواب یا عدم ثواب اسی سے متعلق ہے۔ تو یہ مطلب ایک قاعدہ ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، کہ ثواب اخروی کا مدار اخلاص نیت پر ہے۔ تو آج ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل گیا کہ ہم نے کوئی بھی کار خیر جو کرنا ہے یا کرتے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب اخروی کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، لوگوں سے واہ واہ، ریا یعنی دکھانا، سمعہ یعنی سنانا، اس کے لیے نہیں کرنا۔ دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، یعنی اعمال اور معاملات کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہے، یعنی کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے، حلال یا حرام ہونے، یا کسی عمل پر اجر یا سزا ملنے کا دار و مدار اس کے مقصد اور نیت پر ہے۔ جیسے کسی نے ناراض ہو کر اپنے مسلمان بھائی سے ترک سلام و کلام کیا، اگر بلا سبب شرعی اس نے 3 دن سے زیادہ اس عمل کو جاری رکھا تو حرام ہے،
کیونکہ حدیث شریف میں 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کی ممانعت ہے، اور اگر سبب شرعی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ بھی ترک سلام و کلام کیا کہ وہ بدکار ہے، شرابی ہے، یا تارک الصلاح یعنی نماز بلا عذر شرعی نہیں پڑھتا، اب ترک تعلق 3 دن سے زیادہ جائز ہے۔ نیت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ اسی طرح شیرے کی بے یعنی انگور وغیرہ کے رس کی فروخت جائز ہے، لیکن اگر بائے بیچنے والے نے شیرہ شراب بنانے والے کو اس مقصد سے فروخت کیا کہ وہ شراب بنائے تو اس بے پر وہ گناہگار ہوگا اور اس کا یہ فعل حرام ہے اور ناجائز، ورنہ نہیں۔ خالی اس نے مطلب انگوروں کا جوس بنانے کے لیے یا کسی اور جگہ جائز مقصد میں استعمال کرنے کے لیے بیچا خریدا جائز ہے، شراب کے لیے بیچا خریدا ناجائز ہو گیا۔ کوئی پڑی ہوئی چیز ملی، اگر اس مقصد سے اٹھائی کہ مالک کو پہنچا دے گا تو جائز، ورنہ ناجائز۔ لقطہ کے جو احکام ہیں ان میں ایک شرط ہے کہ آپ اٹھا رہے ہیں اگر تو کیوں اٹھا رہے ہیں، خود رکھ لیں گے بس موجاں تو ناجائز، اور اگر یہ نیت ہے کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈوں گا تو بالکل قاری ثواب ہو سکتا ہے۔ سکہ پر اس میں جلالت نقش کرایا اگر بقصد علامت ہے تو جائز، اگر بقصد تہاون و اہانت ہے تو ناجائز و حرام بلکہ کفر۔ جیسے سکے ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتے تھے 1 روپے کے، 5 روپے کے بھی، پتہ نہیں شاید نہ ہوں، یو کے میں تو 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، 2 پاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے، 50 پینس کا بھی ہوتا ہے، اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سکوں پہ اگر کسی نے اللہ کا نام لکھا صرف اس لیے کہ علامت کے طور پہ، اب سکے ظاہر زمین پہ بھی جاتے ہیں، جیب میں بھی جاتے ہیں، سوتے ہیں تو نیچے بھی آتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ مگر اگر کسی نے معاذ اللہ نیت ہی اہانت کی ہے، توہین کرنے کی ہے، تو اب یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کی کوئی آیت تلاوت کی جو کسی سائل کا جواب بھی ہو سکتی ہے، اگر اس سے مقصد جواب دینا ہے تو یہ فعل حرام اور نماز فاسد، نماز ہی ٹوٹ جائے گی، ورنہ نہیں۔ جواب دینا مقصود نہیں ہے، تلاوت مقصود ہے، پھر تو نہیں ٹوٹے گی۔ اصل میں یہ دونوں قاعدے تقریباً ہم معنی ہیں اور بے شمار مسائل ان سے مستخرج ہیں۔ تو یہ دونوں قاعدے لا ثواب الا بالنیہ اور الامور بمقاصدہا یہ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی چند قواعد ریکارڈ کروں گا، سارے ریکارڈنگ نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو لکھے ہوئے انشاءاللہ تعالی PDF میں مل جائیں گے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور خود سے مطلب ان کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہے الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ اس حدیث مبارک سے ماخوذ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ترجمہ: جب کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے اور یہ یقین مشکل ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا یا نہیں، یعنی ریح وغیرہ خارج ہوئی یا نہیں، تو اس وقت تک مسجد سے باہر نہ آئے جب تک وہ ریح خارج ہونے کو محسوس نہ کرے یا اس کی آواز نہ سن لے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جیسے کسی شخص کو اپنے باوضو ہونے کا یقین ہے اور وضو ٹوٹنے میں شک ہے تو وہ باوضو مانا جائے گا کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، اور جیسے کسی شخص کے زندہ ہونے کا یقین ہے اور مرنے میں شک ہو تو اسے زندہ ہی مانا جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم نہ کی جائے گی۔ اس قاعدہ کے ماتحت بھی احکام شرعیہ ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، 5، 6
یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ قاعدہ نمبر 7 میں پڑھتا ہوں، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، یعنی جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ صرف یقین ہی سے زائل ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی کو اپنے باوضو ہونے کا یقین ہے اور وضو ٹوٹ جانے کا شک ہے تو وہ باوضو ہی ہے۔ محض شک سے باوضو ہونے کا یقین زائل نہیں ہو سکتا۔ کنواں پاک ہونے کا یقین ہے اور ناپاک ہونے کا شک ہے تو کنواں پاک ہی قرار دیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 8، قاعدہ نمبر 9، یہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا۔ قاعدہ نمبر 10 انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یعنی ہر چیز اصل میں مباح و جائز ہے۔ یہ اصل حضرت امام شافعی اور احناف میں حضرت امام کرخی کے نزدیک ہے۔ متاخرین احناف نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ و رضوان بھی اس کو سند لائے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ ہی نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے پیدا فرمایا، لہٰذا ہر چیز مباح اور جائز ہے جب تک اس کے عدم جواز یا تحریم پر، یعنی حرام ہونے پر کوئی دوسرا حکم نہ ہو۔ صاحب ہدایہ علیہ رحمہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ صاحب ہدایہ یعنی جنہوں نے ہدایہ کتاب لکھی ہے فقہ کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درس نظامی میں یہ 5ویں کتاب ہے اور یہ ضخیم بڑی اور مطلب مدلل کتاب ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حلال وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جن چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا وہ معاف ہیں اور مباح ہیں۔ تو اس قاعدے کی مزید تفصیل یہاں پر بیان ہے، آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں اپنی PDF میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اس کے بعد قاعدہ نمبر 11 ہے، الاصل اضافت الحادث الی اقرب الاوقات ہی، اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر واقعہ کو اس کے قریب تر وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ جیسے کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے اس کو اپنے مرض الموت میں طلاق دی ہے، اور دیگر ورثاء کہتے ہیں کہ حالت صحت میں طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا قول مانا جائے گا، کیونکہ اس کا قول اقرب کی طرف منسوب ہے اور وہ متوفی یعنی فوت ہونے والے شوہر کی وارث ہوگی۔ قاعدہ نمبر 12، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، یعنی مشقت آسانی لاتی ہے۔ اس قاعدہ کا ماخذ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا، اس لیے شریعت نے مسائل کثیرہ میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مسواک کرنے کی پابندی باعث مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کرنے کو واجب کر دیتا۔ جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن یا سراقہ بن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ یہ سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گراں گزرا۔ فرمایا، خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز تہجد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، امت پر واجب نہیں ہے۔ روزہ بھی سال میں ایک ہی ماہ کا فرض کیا گیا۔ ان آیات و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول رحمت علیہ السلام مسلمانوں کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں فقہ کا یہ قاعدہ ہے
کہ مشقت آسانیاں لاتی ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاشباع والنظار میں عبادات وغیرہ میں 7 قسم کے 7 ٹائپس اسباب تخفیف، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے احکام میں نرمی آ جاتی ہے، بیان فرمائے ہیں۔ صاحب نور الانوار نے اس کی 2 قسمیں کی ہیں اور 18 اسباب بیان فرمائے ہیں جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ 7 اسباب کون سے ہیں؟ پہلا ہے سفر۔ سفر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اتنا طویل فاصلہ طے کیا جائے جو درمیانی رفتار انسانی سے 3 دن 3 رات میں طے ہو، اس کو سفر طویل کہتے ہیں۔ اور اس کی تخفیفات شرعیہ یہ ہے کہ اتنا طویل سفر کرنے والا مسافر نماز قصر ادا کرے گا، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور موزوں پر 3 دن اور 3 رات مسا کر سکتا ہے، دوران سفر اس پر قربانی واجب نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم سفر کی یہ ہے کہ اتنا طویل نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے شہر سے باہر نکل جائے، خواہ چند میل باہر ہی صحیح۔ اس کو شریعت کی طرف سے جو تخفیف و تیسیر دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر نماز با جماعت موقدہ نہیں، اور وہ سواری پر نفل نماز ادا کر سکتا ہے، اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ صرف 1 میل کی دوری پہ پانی ہے یا اس سے زیادہ دوری پہ پانی ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے مرض۔ اسباب تخفیف میں سے دوسری قسم مرض ہے۔ اس کی شرعی رخصت اور تخفیفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر بیماری بڑھ جانے یا جان کا اندیشہ ہو تو غسل اور وضو کے بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ نماز جماعت میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین میں نہیں جا سکتا تو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں۔ رمضان کے روزے بھی قضا کرنے کی اجازت ہے، وغیرہ، یعنی اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں۔ تو ظاہر مرض کی وجہ سے بھی تخفیف آتی ہے، مطلب مشقت ہے تو آسانی آ گئی شریعت کی طرف سے۔ اسی طرح اکراہ، تخفیف کا تیسرا سبب اکراہ ہے۔ اکراہ کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک سبب ہے نسیان۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانا، بھولے سے کوئی کام کر لینا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل اگلے لیکچر میں آئے گی۔ اسی طرح جہالت، بعض اوقات عذر ہوتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے کسی نے کوئی کام کیا، مگر ہر جگہ جہالت عذر نہیں ہوتی، بندہ گناہ گار ہوتا ہے، مگر جان بوجھ کر کوئی کام کرنا عمدن اور جہالت سے کوئی کام کرنا، اس میں کئی لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ نمبر 6 نقص، اور نمبر 7 ہے عسر اور عموم بلوا۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، عموم بلوا کہتے ہیں کہ ابتلاء عام عوام اور علماء بھی اس میں مبتلا ہو جائیں، ایسا کوئی کام۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات اگلے لیکچر کا حصہ ہیں۔ تو یوں شرعی رہنمائی کورس کے 4 لیکچر میں فقہ کے اصول اور فقہ کی تعریف، یہ چیزیں آ گئیں اللہ کی رحمت سے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نمبر 5 جو ہے نا اپنا لیکچر، اور جو 6 ہے اس میں وراثت کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے، تاکہ اس کی بیسکس اور بنیادی باتیں آپ لوگ ضرور سیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اپنی بھی شرعی رہنمائی لینا آسان ہو جائے، دوسروں کی بھی شرعی رہنمائی کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔